ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس کے آخر میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ پہاڑ پر بھی اترتا اگر قرآن تو پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ۔ پھر اسی پہ تو لوگ کہتے ہیں، اسی پہ تو کہتے ہیں کہ چند جاہل طبقہ کہ قرآن اتنا گرم ہے کہ پہاڑ پہ اترتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ تم جو وظیفے کرتے ہو تم اس لیے پاگل ہو گئے ہو، اسی لیے تمہارے بچوں کو نقصان ہوا ہے، اسی لیے تمہارے حالات خراب ہیں۔ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، تو کیسے برداشت کیے ہوئے؟ اب عورت ڈر گئی، مرد ڈر گیا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اگر پہاڑوں پہ بھی اترتا تو کیا ہوتا؟ تو میں کیا ہوں؟ میں جو پڑھ رہا ہوں اتنا گرم کا کلام، اتنا گرم کہ ماؤنٹ ایورسٹ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میری بات یاد رکھیں، یہ قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پہ 27ویں کو۔ آسمان دنیا سے اللہ نے اسے سب سے محفوظ جگہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ نے اتارا سب سے محفوظ جگہ آسمان پر، فرشتوں کے بیچ میں، بیت معمور پر۔ پھر اللہ نے کہا اسے زمین پہ اتارنا ہے۔ کہاں اتاریں؟ لوح محفوظ کی طرح کوئی محفوظ جگہ ہو، بیت معمور کی طرح کوئی مقدس جگہ ہو۔ اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، اللہ نے کعبے کو دیکھا، اللہ نے کوہ طور کو دیکھا، اللہ نے بیت المقدس کو دیکھا، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا۔ اللہ نے دنیا میں سب سے مقدس جگہ جو دیکھی وہ محمد عربی کا سینہ تھا، وہ محمد عربی کا جو کعبے سے بھی افضل ہے، جو مدینے سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے اس لوح محفوظ پر قرآن کو اتارا۔ اللہ کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اتارتا وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ جلالی تھا یہ، اس کے اندر ہیٹ تھی، یہ گرم تھا۔ اللہ نے اگر ڈائریکٹ اتارتے تو یقیناً یہ بات ٹھیک ہے، پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتے۔ اللہ نے اس کو پہاڑوں پہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اتارا۔ جب یہ حضور کے سینے میں گیا جلالی تھا، جب زبان سے باہر نکلا تو جمالی بن گیا۔ جلال سینہ نبوت نے جذب کر لیا، جمال میرے لیے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جو کہے قرآن جلالی ہے وہ جھوٹا ہے، بدبخت ہے، اس لیے کہ قرآن جمالی ہے، اس لیے کہ جلال میرے نبی نے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں رسول اللہ کے سینے کے قریب ہوئی، اپنے سر کو میں نے نبی کے سینے سے لگایا، میں نے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز کو پایا، حضور کا سینہ کھول رہا تھا۔ قرآن کا جلال نبی کے سینے میں ہے اور نبی کا جمال قرآن کی شکل میں امت کے پاس ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس سے دماغ پاگل ہو جاتے ہیں؟ بات سمجھیں، اس سے پاگل نہیں ہوتا کوئی۔ قرآن جلالی ہے یا جمالی؟ ٹھنڈا ہے، پرسکون ہے، سکون دیتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ پہاڑوں پہ اترتا تو بات وہ تھی جو قرآن کہہ رہا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا۔ آگے قلب کا لفظ بولا دوسری سورہ میں کہ ہم نے حضور کے سینے پہ اتارا۔ بات آ گئی۔ آخری 3 آیتیں اس میں اعظم ہیں، 7 بار پڑھ کے جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، سورہ حشر کی۔